نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم افلا تعقلون صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ قرۃ بک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک اللہم لبیک ازل تو لے کے اب تک اللہ سونے دی بے حد حمد و ثنا اللہ دے پیارے حبیب تے بے شمار درود و سلام تو بعد قابل صد احترام معزز سامعین آج دے درس تصوف دے اندر لاشعور کی ہے یہ ذکر کریں گے واٹ از انکانشیس یعنی انکانشیس مائنڈ کی ہے قرآن کریم دی سورہ انبیاء دی 10ویں آیا پاک جڑی میں تلاوت کرنا تو سنن دا شرف حاصل ہے سونے رب نے اس آیا پاک دے اندر فرمایا کہ البتہ تحقیق اسی تواڈے کول ایک ایداں دی کتاب بھیجی آئی یعنی قرآن جہدے وچ تواڈے واسطے نصیحت ہے تو کیا تسی عقل تو کام نہیں لیندے ہے اس پاک سنے رب نے دسیا کہ میں قرآن بھیجا اپنا آخری پیغام جہدے بارے کلندر لاہور ڈاکٹر علامہ اقبال فرمان دے کہ قلم میں سوچ نہیں روح میں احساس نہیں کچھ بھی پیغام محمد کا تمہیں پاس نہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن میں ہو غوطہ زنہ مرد مسلمان اللہ کے تجھ کو عطا جدت کردار وہ زمانے میں معزز سے مسلمان ہو کر اور تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر علامہ اقبال نے بھی یہی گل دسی ہے کہ اگر کامیابیاں چاہتے ہو تو قرآن نو اپنا مرشد بنا لو قرآن نو رب بنا لو کیونکہ اللہ رب العزت نے تواڈے واسطے ایک قرآن جڑا آئین حیات مقرر کیتا اور اپنے حبیب نے بھی بھیجیا اور بھیج کے احسان جتایا کہ میں تمہیں اپنا حبیب دتا اپنا حبیب کون کسے نے دندا اینیاں نعمتاں کیتیاں اللہ نے احسان نہیں جتایا تو پھر اپنے حبیب نے آخیا سونے تے عمل کر کے دکھا دو اور قرآن چ دسیا کہ میرے حبیب اپنے کو کچھ نہیں کہندے آپ دا ہر عمل میرے حکم دے مطابق قرآن دے مطابق آپ سراپا ہی قرآن مجسم نے تو کافراں نے انکار کرتا قرآن کا جنہیں انکار کیا وہ کافر ہو گئے اور اپنے دنیا قبر اور آخرت برباد کر بیٹھے اسے دنیا ٹینشناں مصیبتاں غماں پریشانیاں رنگ برنگیاں جسمانی روحانی نفسیاتی بیماریاں مبتلا ہو گئے اور قبر چ بھی اگ بڑی آخرت بھی جہنم ہونے کا ٹکانا لیکن کچھ منافقہ نے جیسا گمراہ 72 جہنمی پھر کے نے ایمان تا لین دا کھڑیاں ہوتے ہوتے دلوں نہیں لیا اقراروں باللسان کیتا و تصدیقوں بالقلب نہیں کیتا اور اپنے مطلب دیاں گلاں تے عمل کیتا باقیاں نوں چھڑتا حالانکہ سنے رب نے قرآن چ دسیا کہ دین چ پورے داخل ہو قرآن دے ہر حکم تے عمل کرو سچا مومن کدے اپنے نفس دی کسی خواہش تے عمل نہیں کرتا نہ کسی غیر دی خواہش تے عمل کرتا وہ کلی طور تے نفس شیطان دنیا دے پجاریاں ماسوا اللہ خلقی اسباب و ارباب تو قلب ہمیشہ لے نکل جاتا ہے لیکن کافراں منافقاں نے اپنے مطلب دیاں گلاں تے عمل کیتا قرآن تے باقی چھڈ دتا کامیابی دا راز عمل قرآن و سنت ہے اور اجماع اہل سنت دے نال رہنا تو جہاں بھی اہل سنت و جماعت دے نال رہا وہ کامیاب ہو گیا میاں صاحب محمد باقی دے کہنا کہ جیڑی بکری اجڑوں وچڑے وہ پگیاڑا جوگی لیکن منافقہ نے جیسا کلندر لاہوری اقبال نے فرمایا کہ انہاں دی عادت وہی پرانے لوکاں والی جتنے بھی پرانیاں امتاں گمراہ ہوئیاں انہاں نبیاں دیاں گلاں تے کچھ تے عمل کیتا کچھ تے نہ کیتا تے انہاں دے 2 نمبر جنے بھی عالم اور درویش ہی انہاں اپنیاں مطلب دیاں گلاں دسیاں لوکاں نوں باقی چھپا لئیاں تے ساڈے اندر بھی گمراہ فرقے ہی کچھ کردے ہیں انہاں دے بارے کلندر لاہوری اقبال نے فرمایا سگا کس درجہ ہوئے فقیہان حرم بے توفیق خود تو بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں یعنی قرآن پاک دا بدل نہیں دیتے وہ ترجمے معنی محافیم اور تفسیرہ
دے اندر اپنے پکوڑے تل دے نے اپنی مرضی دے تے اہل علم جانتے ہیں، تحقیق کرنے والا بندہ جانتا ہے۔ سارے اہل سنت و جماعت تو بھجے ہوئے نے، سارے جنے بھی گمراہ فرقے آ، یہ سب نفس و شیطان دی پیداوار ہے۔ بہرحال علامہ اقبال فرماندے نے کہ قرآن کو بزیچہ احتفال بنا کر چاہیں تو کریں کہ نئی شریعت ایجاد، یہ سارے ادھا ہی فرقے بناؤندے نے تے 2 نمبر بابے جڑے وہ بھی یہی کچھ کرتے ہیں، جنہوں کے بارے کلندر لاہوری علامہ اقبال فرماندے ہیں نہ پوچھ کھن کر کے خرقہ پوچھ۔ ہاں علامہ اقبال فرماندے ہیں کہ راہی تیرے سادہ دل بندے کدھر جائیں، درویشی بھی یہی آ رہی، سلطانی بھی یہی آ رہی، لباس خضر میں ہزاروں رہزن بھی پھرتے ہیں کہ دنیا میں جینا تو کچھ پہچان پیدا کرا۔ میراث میں آئی ہے نے مسرت ارشاد، زاغوں کے تصور میں اچڑیوں کا نشیمن، نہ خوش و بیزار ہوں مرمر کی سلوں سے، میرے لیے مٹی کا ہر مور بنا دو۔ یہ 2 نمبر لوگ یہی ہے، لیکن سچا مومن ساری زندگی صرف اور صرف قرآن و سنت پہ عمل کرتا، باقی جنے بھی شیطان دے بنائے نظام نے انہوں نے کدے عمل نہیں کرتا۔ قرآن پاک ہر طرح کی مکمل رہنمائی موجود ہے، ظاہری بھی، باطنی بھی، انفرادی بھی، اجتماعی بھی، بین الاقوامی بھی، سیاسی، معاشی، اقتصادی، اخلاقی، عسکری، اللہ حاصل کیا ہر رہنمائی قرآن سے موجود ہے۔ تو مسلم امت جب تک کہ عمل کر دی رہے، روز حاصل کر دی، جیویں قرآن پاک نے چھڈیا نویں نئے فرقے بنا کے کچھ گلاں تے عمل کیتا، کچھ نہ کیتا، مسلم امت زوال دا شکار ہو گئے۔ تروئی دا نسخہ قرآن و سنت نے سن دسیا ہوا، ہمارے قرآن و سنت ہی ہے۔ الحمدللہ انسان دی اسلام دی نشات و ثانیہ پھر شروع ہو چکی ہے، نوجوان اس گل سمجھ چکے ہیں کہ سچا پروگرام اللہ کا پروگرام ہے۔ پھر سنے رب نے اگے فرمایا کہ اسے قرآن دے اندر نصیحت ہے تواڈے واسطے، یعنی تواڈی رہنمائی مکمل رہنمائی تواڈی موجود ہے۔ پھر اگلی آیت دے آخری حصہ دسیا تسی عقل تو کم نہیں لیندے، عقل کی شے ہے؟ عقل حق و باطل نو پہچان واسطے اللہ نے ایک نوری انرجیاں انسان دے اندر رکھیاں، انسان دے ذہن دے اندر۔ تے ذہن کی ہے؟ ایک ہے انسان دے سر دا دماغ جڑا ہارڈ ویئر ہے، یہ اندر ذہن ہے وہ سافٹ ویئر ہے۔ اسی طرح دل دا دماغ ہے وہ ہارڈ ویئر ہے، وہ اندر ذہن جڑا وہ سافٹ ویئر ہے۔ اسی طرح ہر خلیے دے اندر ڈی این اے سیل دا ذہن ہے، تو وہ اندر جڑا ذہن ہے وہ سافٹ ویئر ہے، ڈی این اے سیل ہارڈ ویئر ہے۔ اس طرح جین دے اندر بھی انسان دے ذہن موجود ہے، پھر سیل دی ہر لہر دے اندر محدود قسم دا ذہن موجود ہے، اور یہ سارے ذہن جڑے انسان دے پورے جسم دے اندر سمائے ہوئے نا، جویں کوئلے دے اندر اگ سمائی ہوندی ہے۔ اور یہ ذہن جڑے اور اج دی جدید سائنس نے دے انہوں سمجھاؤن واسطے ساڈے بزرگ سانوں دسدے آئے نے کہ انسان جڑا اپنے ذہن تو کم لوے اور دنیا دی ہر نعمت حاصل کر سکتا ہے اگر اللہ چاہے تو وہ واسطے انسان کو مراقبہ کرنا پیندا، اور انسان کو اپنے اتنے اپنے حواس کو معطل کرنا پیندا، محویت، گنودگی اور استغراق جانا پیندا تاکہ ظاہری شعور معطل ہو جائے، باطنی بیدار ہو جانا۔ انہوں آج دی سائنس دان جڑے کہندے نے ذہن دے 2 حصے نہ کیتے نے، اور انہوں سمجھاؤن واسطے ایک شعور کانشیس مائنڈ، ایک لا شعور انکانشیس مائنڈ۔ انسان دا شعوری ذہن بعض سائنسداناں نے مزید سمجھایا کہ انسان دا شعوری ذہن جڑا یہ فریکوینسی وائبریشن جڑی ہے 14 تو 30 سائیکل فی سیکنڈ ہے، اور دوسری یہ جڑی ہے فریکوینسی ہے جڑے تیز دماغ تیز ترار لوگ ہوں انہوں نے ذہن دی فریکوینسی ہے، اور ایک ہے 7 تو لے کے 14 سائیکل فی سیکنڈ فریکوینسی اور وائبریشن۔ یہ جڑے بٹھی طبیعت کے لوگ ہوں متحمل مجاز ہوں، صابر و شاکر قسم کے لوگ ہوں، نرم مجاز نرم طبیعت کے لوگ ہوں، یہ وہ ذہن کی فریکوینسی ہوں۔ اور اس تو تلے
ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਅਲਫਾ ਸਟੇਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿੱਥੋਂ ਇਸਤਗਰਾਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੀ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਜਿਹੜੀ 4 ਤੋਂ 7 ਸਾਈਕਲ ਫੀ ਸੈਕਿੰਡ ਹੁੰਦੀ ਆ ਅਲਫਾ ਸਟੇਟ 'ਚ ਮੁਰਾਕਬੇ ਅੰਦਰ, ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਾਹਰੀ ਸ਼ੌਰ ਮੁਅੱਤਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਬਾਤਨੀ ਬੇਦਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਯਾਨੀ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇਹ ਨੀਂਦੋ ਬੇਦਾਰੀ ਦੀ ਦਰਮਿਆਨੀ ਕੈਫੀਅਤ ਆ, ਜਾਗੋ ਮਿੱਟੀ ਕੈਫੀਅਤ ਜਿਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਸ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੈਫੀਅਤ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਬਾਅਦ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸ਼ੌਰੀ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਹਨ ਆ ਉਹਨੂੰ ਬੀਟਾ ਸਟੇਟ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੌਰ ਮੁਅੱਤਲ ਹੋ ਜਾਏ 4 ਤੋਂ 7 ਸਾਈਕਲ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਅਲਫਾ ਸਟੇਟ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ 4 ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਥੀਟਾ ਸਟੇਟ 4 ਤੋਂ ਨਿਸਫ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਕੈਫੀਅਤ ਹੈ, ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਹੈ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਉਹਦਾ ਇਬਤਦਾਈ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਥੀਟਾ ਸਟੇਟ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡੈਲਟਾ ਸਟੇਟ ਆ। ਨਿਸਫ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਫਿਰ ਮੌਤ ਹੈ। ਬਹਰਹਾਲ ਯਾਨੀ ਸ਼ੌਰ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਮਾਈਂਡ ਹੈ, ਸ਼ੌਰ ਹੈ, ਇਹ ਜ਼ਿਹਨ ਦਾ ਇਬਤਦਾਈ ਹਿੱਸਾ 10% ਅੱਜ ਦੇ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਔਰ 90% ਲਾਸ਼ੌਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਹੈ ਐਸੀਆਂ ਐਨਰਜੀਆਂ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਰੱਖੀਆਂ, ਚੌਕੀਦਾਰ ਐਨਰਜੀਆਂ ਸ਼ੌਰ ਔਰ ਲਾਸ਼ੌਰ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ, ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਨ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਹਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ੌਰ ਦੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਹਾਂ, ਅਗਰ ਇਨਸਾਨ ਇਰਾਦਾ ਕਰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਇਨਸਾਨ ਅੰਦਰੋਂ ਇਰਾਦਾ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਐਨਰਜੀਆਂ ਪਰੇ ਹੋ ਕੇ ਰਸਤਾ ਛੱਡ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਤੇ ਉਹ ਸੋਚ ਅਗਰ 17 ਸੈਕਿੰਡ ਤੱਕ ਇਨਸਾਨ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਗੌਰ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਇਰਾਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਰਾਦੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੇਵ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਲਾਸ਼ੌਰ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਅਨਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜਿਹਦਾ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਨਸਾਨੀ ਲਾਸ਼ੌਰ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਅਨਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਪਾਸਟ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਮਾਜ਼ੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਇਰਾਦਾ ਤਾਂ ਜਾਂ ਗੈਰ ਇਰਾਦੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਸੇਵ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਅੱਜ ਜਿਸ ਹਾਲਤ 'ਚ ਇਨਸਾਨ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਉਹ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਮਾਜ਼ੀ ਸੇਵ ਕੀਤਾ। ਯਾਨੀ ਅਗਰ ਇਨਸਾਨ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਹੈ ਕਿਤੇ, ਉਹਨੇ ਮਾਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਲਾਸ਼ੌਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੇਵ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਕੋਈ ਵਕੀਲ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਮਾਜ਼ੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਸੇਵ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਵਕੀਲ ਬਣ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਕੋਈ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਆ ਤੇ ਉਹ ਮਾਜ਼ੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਕੁਛ ਉਹਨੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਣਨ ਦਾ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਸੇਵ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ ਹੈ ਤੇ ਮਾਜ਼ੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸੋਚਾਂ ਉਹਨੇ ਸੇਵ ਕੀਤੀਆਂ ਲਾਸ਼ੌਰ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਅੱਜ ਬਿਮਾਰ ਹੈ। ਅਗਰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਇਹੀ ਕੈਫੀਅਤ, ਅਗਰ ਅਮੀਰ ਹੈ ਜਾਂ ਗਰੀਬ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਹੈ ਜਾਂ ਸੁੱਖ ਹੈ, ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਿਹਤ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਹਾਜ਼ਰ ਗਿਆ ਸੇ ਜੋ ਕੁਛ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੈ। ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੱਸਿਆ ਅੱਲਾ ਨੇ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਮੁਸੀਬਤ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦਾ ਕੀਤਾ ਹੀ ਆ, ਯਾਨੀ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਸੇਵ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਲਾਸ਼ੌਰ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਦਾ, ਉਹ ਏਡੀ ਬੜੀ ਨਿਮਤ ਆ, ਔਰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਰਬੁਲ ਇੱਜ਼ਤ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਮਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਕੁਵਤ ਇਰਾਦੀ, ਖੁਦ ਇਤਮਾਦੀ, ਤਰਾਟਕ, ਯਕੀਨ ਦੀਆਂ ਨੂਰੀ ਲਹਿਰਾਂ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਚਾਹਵੇ ਇਨਸਾਨ ਲੈ ਸਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਖਜ਼ਾਨੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਲਾ ਰੱਖੇ ਆ। ਅਗਰ ਇਨਸਾਨ ਇਹਨਾਂ ਖਜ਼ਾਨੇ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਣਾ ਚਾਹਵੇ ਤੇ ਲੈ ਸਕਦਾ, ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਦੋਸਤੋ, ਮੈਂ ਹਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਲਾਸ਼ੌਰ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਕੈਫੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਜੋ ਸੋਚਦਾ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ, ਇਹ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਜੋ ਕੁਛ ਇਹ 'ਚ ਪਾਏਗਾ ਉਹ ਫੌਰੀ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ। ਜੋ ਕੁਛ ਸੋਚ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਸੇਵ ਕਰਦਾ, ਇੰਸਟਾਲ ਕਰਦਾ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਇਹ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਲਾਸ਼ੌਰ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਨਾ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਭੁੱਲਦਾ, ਨਾ ਥੱਕਦਾ, ਨਾ ਇਹ ਗਲਤੀ ਕਰਦਾ, ਨਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਾ, ਨਾ ਇਹ ਸੋਚਦਾ, ਨਾ ਇਹ ਬਗਾਵਤ ਕਰਦਾ, ਔਰ ਨਾ ਇਹ ਭੁੱਲਦਾ। ਯਾਨੀ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸੇਵ ਕਰਦੇ, ਬਸ ਇਹ ਉਸ ਹੁਕਮ 'ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਮੋਬਾਈਲ, ਲੈਪਟਾਪ ਔਰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਸੌਫਟਵੇਅਰ 'ਚ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਸੇਵ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ, ਉਹ ਵੈਸੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਇਹੀ ਕੈਫੀਅਤ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਲਾਸ਼ੌਰ ਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਲਾ ਰਬੁਲ ਇੱਜ਼ਤ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਲੀਮ ਇਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ
ایمان نو سیو کرے، ایمان دی رش کے مولا نو سیو کرے، عمل قرآن و سنت دے پروگرام نو سیو کرے، درود پاک نو سیو کرے، استغفار نو سیو کرے، خدمت خلق نو سیو کرے، یعنی قرآن و سنت دے ہر حکم نو اپنے اندر سیو کرے تاکہ اندروں سچا مومن بن جائے اور دنیا قبر اور آخرت کامیاب ہو جائے۔ سمارس کر رہا سگا کہ انسان 17 سیکنڈ اگر کسی چیز نو سوچ لینا ہے وہ فوراً دے اندر چلے جاندے ہیں، اور ذہن چونکہ انسان دے ذہن دے نیورون دے اندر ہے تو انسان جو بھی سوچتا ہے اپنے شعور یا لاؤ شعور ویسے ہی انسان دے ذہن کیمیکل پیدا ہونے شروع ہو جاندے، اچھے یا برے، زہریلے یا شفا بخش۔ اور جدوں بھی کوئی پیغام پروگرام انسان نو اندر جاندا ہے تو انسان دا نیورون جیڑا ایک نیورون جیڑا انسان دے اندر ارباں نیورون موجود ہے، اور ایک نیورون نو جدوں پروگرام ملدا ہے تو اگلے 10,000 نیورون نو پروگرام دے دیندا، وہ جو کلا کلا کے 10,000 میں اسی طرح جسم دے ہر نیورون تک وہ پیغام پہنچ جاتا، اچھا یا برا، اچھا نہ خوش ہوندے نے تے منفی پروگرام اور خیال نہ وہ بیچارے پریشان ہو جاندے نے، جتوں بیماریاں شروع ہوندیاں جو سیل تک منفی پروگرام پہنچتا اور سیل دے ڈی این اے تک جین تک پہنچ جاتا تو اتوں بیماریاں شروع ہو جاندیاں نا۔ جسم دے اندر دا پانی جو 70% وہ کرسٹل بیمار ہو جاندے، زخمی ہو جاندے، بدصورت ہو جاندے، اور اج دی سائنس نے تسلیم کرتا۔ عصر حاضر دے جاپان دے بہت بڑے سائنسدان ڈاکٹر مسارو ایموٹو اسی چیز تے تحقیق کردیا ہویا، آب زمزم تے تحقیق کردیا، قرآنی آیات دا پانی اتنے اثرات دی تحقیق کردیا مسلمان ہو گیا۔ تو اس واسطے انسان نو چاہیے ہمیشہ اچھا دیکھے، اچھا سوچے اور نیا سوچے تاکہ نئے نیورونز انسان دے اندر بڑھن، اور انسان دے ذہن دے اندر اللہ رب العزت نے اینا گنجائش رکھی ہے پروگرام سیو کرن دی کہ 300 سال تک اپنے ذہن دے اندر مسلسل پروگرام سیو کرتا رہے، اس تو زیادہ ڈیٹا سیو کرن دی انسان دے اندر صلاحیت سنے رب نے رکھی ہوئی ہے۔ لیکن جدو انسان لاشعور دے اندر چلے جاندہ الفا سٹیٹ جاندہ ہے، اتنے پھر باطنی روحانی کیفیت شروع ہو جاندی ہے انسان دے اندر۔ تو انسان دے اندر جو کچھ سیو کیتا لاشعور جو ایک اینک دی طرح وہ پھر اسے اینک نہ دیکھتا، اگر ایک کافر ہے تو وہ جو کفر دیا ظلماتی انرجیاں موجود ہے وہ ہر گل کو کفر دی اینک نہ دیکھتا ہے۔ ادا ہی منافقت دے اندر منافقت ہوں، نیگیٹو انرجیاں منافقت دیا وہ منافقت کے حوالے دیکھتا ہے۔ ادا ہی فرقہ پرست ہے، وہ اپنے اپنے فرقے دی مخصوص اینک لائے تو وہ حوالے نال ہی قرآن نو دیکھ دے، اس واسطے قرآن ترجمے اپنی مرضی دے بنا لیندے نے، تفسیراں اپنی مرضی نال لکھ لیندے ہیں، جہاں اجماع اہل سنت تو ہٹ کے اپنی مرضی نال پروگرام کر کے گمراہ در گمراہ ہوندے رہندے۔ انہاں کو بہن کھلون والے بھی جڑے بندے وہ بھی اسے گمراہی چ مبتلا ہو جاندے۔ اسی واسطے انہوں لوگوں کے بارے قلندر لاہوری اقبال نے فرمایا، وہ فریب خوردہ شاہی جو پلا ہو کرگسوں میں اسے کیا خبر کہ کیا ہے راہ رسم و شاہ بازی۔ انہاں کافراں منافقاں دے ہر ویلے اللہ دی لعنت برس رہی ہوندی ہے، انہاں تو بچو، انہاں دے پرچھاویں تو بچو، انہاں تے اٹھن والے ہر قدم تے بھی لعنت شروع ہو جاندی ہے۔ لیکن انہاں لوگوں کو بھلیکھے نہ پھس جائے بیچارہ تو جدوں حقیقت سمجھ آ جاندی ہے فوراً انہاں لوگوں تو الگ ہو جاندے بھی یہ تو گمراہ ہے، بعد دی پیداوار ہے۔ بے شمار لوگ ہیں، کوئی قرآن دے باغی نے، کوئی نبی دے بے ادب اور گستاخ نے، کوئی اہل بیت دے بے ادب گستاخ نے، کوئی صحابہ کرام دے بے ادب اور گستاخ نے، کوئی اولیاء کرام دے بے ادب اور گستاخ نے، نفس پرست لوگ تو سچا انہاں چ نہیں رہندا۔ لیکن جہاں لوگ جنہاں لوگوں نے ازل تو ہی روزے الستی انکار کرتا سگا، اللہ سنے چھڑ کے دنیا نعمتاں پیچھے دڑ دے، انہوں جنی مرضی نصیحت کرو اپنے ہون پرائے ہون، انہوں نے کوئی اثر نہیں ہوندا۔ وہ انہاں منافقاں دے نال ہی رہ کے جا کے انہاں نال ہی جہنم چ نہ جانا۔ بقول شعر ہم تو ڈوبے ہیں سنم تم کو بھی لے ڈوبیں گے، استا جہنم جانا تو نال لے کے جاواں گے۔ انہاں دے منن والے سارے چونکہ جہنمی لوگ ہیں، اس واسطے انہاں لوگوں کا کوئی گلا نہیں، وہ کوئی بھی ہوئے اپنے ہون یا پرائے ہون۔ تو جو کچھ بھی انسان سیو کر لینا پھر ویسے ہی انسان کو اعمال شروع ہو جاندے ہیں۔ جس طرح ایک انسان ابتدائی طور پہ ایک سائیکل سیکھنا چاہتا ہے، کئی باری گرتا ہے، کئی باری زخمی ہوتا ہے،
ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਣਾ ਸਿੱਖਦਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਗਿਰਦਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੁੰਦਾ, ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਵੀ ਕਰਾਉਂਦਾ, ਹੱਤਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸੇਵ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਫਿਰ ਗੈਰ ਇਰਾਦੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੀ ਉਹ ਸਾਈਕਲ ਵੀ ਚਲਾਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵੀ, ਕਾਰ ਵੀ ਚਲਾਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਬੇਕਾਰ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਕਰੀ ਜਾਏਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਅਨਕੌਂਸ਼ੀਅਸ ਮਾਈਂਡ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਅਤੇ ਅੱਲਾ ਰੱਬੁਲ ਇੱਜ਼ਤ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ੇਨ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਦੱਸਿਆ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਨੂਰ ਈਮਾਨ ਸੇਵ ਕਰੀਏ, ਕੁਰਾਨ ਸੁਨਨਤ ਦੇ ਹਕਾਮਾਤ ਸੇਵ ਕਰੀਏ, ਇਸ਼ਕ ਮੌਲਾ ਦਾ ਨੂਰ ਸੇਵ ਕਰੀਏ, ਦੁਰੂਦ ਪਾਕ ਦਾ ਨੂਰ ਸੇਵ ਕਰੀਏ, اور اللہ رسول دے ہر حکم تے عمل کر کے دنیا قبر اور آخرت دیاں کامیابیاں حاصل کریے۔ لیکن یہ پروگرام ادو سیو ہوئے گا جب انسان اپنے اندروں پہلے گندگی نو کڈے گا، جویں ایک کاغذ سلیٹ بلیک بورڈ دے اتنے پہلے لکھیا ہوندا، پہلے انہوں مٹاؤنا پیندا نیا لکھن واسطے۔ اسی طرح اپنے اندر جو نیگیٹو منفی انرجیاں ہے پہلے انسان انہوں صاف کرے، وہ گندگیاں نو، نیگیٹو انرجیاں جنیاں بھی انسان دے اندر ظلماتی بدبودار متفرہ انرجیاں جڑیاں انسان نو گمراہی دے پاسے لے جا رہی ہیں، چونکہ کائنات دی اور انسان دے اندر دی ہر لہر دے اندر فریکوینسی موجود ہے، نور عشق الہی موجود ہے، کشش موجود ہے۔ یہ نہیں آئی دے سائنسدان اینو نواں اپنا نام دیتا اپنی مرضی دا، لا آف اٹریکشن، تو اپنی متعلقہ فریکوینسی والی لہر نال کنڈکٹ کر دیا رہندیاں۔ یہ کائنات ساری انرجیاں نال بھری ہوئی ہے، انسانوں کے وجود چوں نکلنے والیاں انرجیاں، اور اللہ طرف جڑا پروگرام مسلسل انوارات آ رہے ہیں نور حقیقت محمدی حضری اس کائنات اور اس کائنات دے اندر جن فرشتے ڈیوٹیاں دے رہے ہیں، جنات ہے، نباتات ہے، جمادات ہے، حیوانات ہے، کوانٹم ذرات ہے، اور جانداراں دے سیلز نے، اور اس تو علاوہ کائنات جو کچھ بھی ہے سب جو انرجیاں پھٹ رہی ہیں پازیٹیو نیگیٹو جہاں کائنات پھیلی ہیں اسی انرجیاں ہی رہ رہے ہیں، تو کافر و منافق انرجیاں تو کم لے کے علاج کر دیں، سائڈ افیکٹ ہے۔ لیکن قرآن ہیلنگ جڑا طب محمدی صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن تھراپی، اللہ پیتھی جو طریقہ علاج ہے جڑے تمام نبی ولی سچے کرتے گئے ہیں، وہ قرآنی طریقہ علاج ہے جہاں کوئی سائڈ افیکٹ نہیں، وہ براہ راست اللہ دے قسم شافی دے نور تو، نور قرآن تو، درود پاک دے نور تو، صدقے خیرات دے نور تو، خدمت خلق دے نور نہ علاج کیتا جاندہ، وہ کوئی سائڈ افیکٹ نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے سانو آکھیا اپنے لاشعور دے اندر قرآن و سنت اور توحید، نور توحید دا پروگرام سیو کرو تاکہ تسی دنیا قبر اور آخرت کامیاب ہو جاؤ، اور ایسے دنیا جس مقصد واسطے میں تمہیں پیدا کیتا وہ حاصل کر سکو، یعنی اللہ دا دیدار، دل دی آئینے دل دی آنکھاں نہ، تو پھر ہی انہوں آخرت دے سر دی آنکھاں نہ کھلیاں آنکھاں نہ دیدار الہی نصیب ہوئے گا۔ اور یہ سارا پروگرام سنے رب نے قرآن چ دسیا ہوا، لیکن کافر و منافق انہاں گلاں نوں چھپاندے، جتھے بھی قرآن کریم دے اندر لقاء اللہ، اللہ دے دیدار دا ذکر ہوتا تو معنی بدل دیندے گا، جنہاں منافقاں طریقہ واردات یہ ہے۔ بہرحال لاشعور جڑا ہے یہ اللہ دی بہت بڑی نعمت ہے، انکانشیس مین انسان نوں چاہیے اللہ دے رسول دے دسے پروگرام دے مطابق، پھر پیشوا دسے پروگرام دے مطابق اپنے اندر قرآن و سنت دا پروگرام سیو کرے، تو شیطانی دستوراں نظامات تو کل ہی منہ موڑ لے جڑے شیطان نے جن بھی پروگرام پھیلائے ہوئے ہیں، تو انشاءاللہ پھر دنیا قبر اور آخرت کامیاب ہو جائے گا۔ آج دی ساری گفتگو دا مختصر خلاصہ یہی ہے کہ اللہ رب العزت نے انسان نو انکانشیس مائنڈ جڑا لاشعور جڑا ہے، لاشعوری ذہن اس واسطے دیتا تاکہ یہ اندر انسان ایمان دا نور وسائے اور پھر ایمان دی روح حاصل کرے، قرآن و سنت پہ عمل کرے، عتید مولا دی نعمت حاصل کرے، اور پھر وہ مرشد کو روحانی توحیدی محمدی نوری کنیکشن حاصل کرے، کیونکہ سنے رب نے قرآن چ دسیا وابتغوا لہ الوسیلہ وجاہدوا فی سبیل اللہ لعلکم تفلحون، اور آتی اللہ آتی رسول چ فنا اختیار کرے۔ اور جدو انسان ماسو اللہ تو کل ہی منہ موڑ کے اللہ رسول دے پروگرام پہ عمل کرے گا، جویں کہ ڈاکٹر علامہ اقبال فرماندے یہ راز کسی کو معلوم نہیں کہ مومن قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن، سچے مومن دا ہر عمل قرآن ہو جاتا، جدو مسلمان بنتا انسان اتنے عمل شروع کرتا قرآن و سنت پھر مومن بن جاتا۔
تو جب انہوں عشق الہی دی نعمت اشد حب اللہ حاصل ہو جاندی ہے پھر وہ عارف بن جاندہ. جب عشق کمال نو پہنچدا جنون عشق حاصل ہو جاندہ پھر وہ عاشق بن جاندہ. پھر سکالراں اور اسلام و انسانی دشمن قوتاں دے غلیظ منصوبے ناکام فرمان اپنے سچے آخری پیغام قرآن و سنت فقہ تصوف دنیا دے ہر انسان تک پہنچاؤ. انہاں دی روح دے مطابق قلباً عمل کر کے اپنا دیدار حاصل کرنے والا بندہ بنائے. اللہ اکبر کبیرہ وما علینا الا البلاغ المبین.